گھنٹوں گھنٹوں تک موبائل فون استعمال کرتے، سوشل میڈیا پر رہنے اور موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنے سے آپ کبھی نہیں تھکتے، لیکن اسٹڈی کرنے یا موبائل پر کسی قسم کے سائیڈ بزنس کرنے سے آپ بور ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسا کرنے سے کیوں قاصر ہیں؟ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ورزش کرنا، پڑھنا، اپنا کاروبار سیٹ کرنا آپ کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے اور آپ کو لمبے عرصے تک کام آنے والی بھی ہے، لیکن آپ پھر بھی ویڈیوز دیکھنے کو پریفر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک کام آسان ہے اور اس میں کوئی محنت نہیں، جبکہ دوسرا کام مشکل ہے اور اس میں تھوڑی محنت بھی درکار ہے اور اس میں آپ کو اپنا آپ صرف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو پڑھنے لکھنے، ورزش کرنے اور ساتھ میں سائیڈ بزنس کرنے میں کسی قسم کی بوریت یا مشکلات درپیش نہیں آتی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس کام کے لیے اتنی موٹیویشن کہاں سے آتی ہے اور وہ اپنے مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ اس بات کا جواب جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں برین نیورو ٹرانسمیٹر کے بارے میں۔ برین نیورو ٹرانسمیٹر میں ایک مخصوص قسم کا مولیکیول ڈوپامین پایا جاتا ہے۔ ڈوپامین عام طور پر خوشی کا مولیکیول سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا کام یہ نہیں، بلکہ یہ صرف ہمارے اندر خواہش پیدا کرتا ہے یا کسی بھی قسم کے کام کرنے کی جدوجہد کو ابھارتا ہے۔ اگر آپ کو ڈوپامین کے بارے میں معلوم نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈوپامین اصل میں ہے کیا۔ کچھ سائنسی مثالوں اور تجربات کے ساتھ جانتے ہیں ڈوپامین کے بارے میں۔ سائنسدانوں نے ایک ریٹ کے اندر کچھ مخصوص قسم کے الیکٹروڈ ڈالے اور اس کے پاس ایک لیور کو رکھا۔ چوہا جب بھی اس لیور کو کھینچتا تو چوہے کے دماغ میں موجود الیکٹروڈ کی وجہ سے اس کو ایک سکون کی کیفیت محسوس ہوتی اور وہ الیکٹروڈ اس کے لیے ریوارڈ کا کام کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس چوہے نے اپنے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اس لیور کو کھینچنے کو پریارٹی دینا شروع کر دی، اور جب تک اس چوہے کی کھائے پیے اور سوئے بغیر ہمت تھی وہ اس لیور کو کئی گھنٹوں تک کھینچتا رہا۔ لیکن جب عمل الٹا دہرایا گیا، مطلب کہ سائنسدانوں نے ریوارڈ سسٹم کو بلاک کر دیا، تو چوہا بالکل نااہل ہو گیا اور پانی پینے کے لیے اٹھنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ نہ وہ کھا سکتا تھا اور نہ ہی وہ چلنے کے قابل رہا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوہا بالکل اپنی زندگی بری طرح ہار چکا تھا، حتیٰ کہ اب بھی اگر کھانا چوہے کے منہ میں دیا جاتا تو اسے کھانے کے ساتھ انجوائے بھی کرتا تھا، وہ صرف اٹھ کر اس کو حاصل کرنے کی موٹیویشن کو کھو چکا تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے لیے تو ہم اٹھ ہی جاتے ہیں، تو ٹھہریے، آپ غلط ہیں، کیونکہ پیاس میں بھی آپ کو ڈوپامین کے رول کے بغیر اٹھ نہیں سکتے۔ شاید آپ چوہے کا تجربہ تو نہ دیکھ پائیں، لیکن ڈوپامین کے اثرات انسانوں کی روزمرہ زندگی میں ضرور دیکھتے ہوں گے۔ دراصل آپ کا دماغ بھی کچھ ترجیحات کو ترتیب دیتا ہے، صرف اسی بنیاد پہ کہ یہ اس کام کے لیے آپ کے دماغ میں کتنا ڈوپامین موجود ہے۔ اگر آپ کا دماغ کسی کام کے لیے کم ڈوپامین ریلیز کرے تو آپ کو اس کام میں کوئی موٹیویشن نہیں ملتی، لیکن جیسے ہی آپ کے دماغ کو کسی کام کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈوپامین ملے تو آپ اس کام کو کرنے کے لیے بار بار موٹیویٹ رہتے ہیں۔ ایسا کام جہاں آپ کو فوری راحت یا امیڈیٹ ریوارڈ ملے تو آپ اس کام کو فوراً کرتے ہیں، اور اسی کے برعکس اگر آپ کو کسی کام میں فوراً راحت یا فوراً ڈوپامین نہ ملے تو آپ اس کام کو سکپ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ اپنا کچھ پسندیدہ کھاتے ہیں تو وہ دماغ کو فوراً ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، کیونکہ یہ کھانا آپ کو خوشگوار احساس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹ ریوارڈ بھی دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ کھانا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے بھی یا نہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کے دماغ کو اس کا علم نہیں کہ یہ ڈوپامین اچھا ہے یا برا۔ ایک غیر ضروری مثال، اگر کوئی نشے کا عادی شخص نشہ کرتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی وہ نشہ کرتا چلا جاتا ہے، آخر کیوں؟ چرس اور ہیروئن جیسا نشہ آپ کے دماغ میں ہائی لیول تک ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، جو کہ آپ کے لیے وقتی راحت کا سامان بناتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہر چیز ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، ایون کہ پانی پینا بھی آپ کے جسم میں ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، لیکن ہائی لیول ڈوپامین صرف تب ہی ریلیز ہوتے ہیں جب وہ آپ کو بڑا یا فوری ریوارڈ دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال، جب آپ کسینو میں سلاٹ مشین پر کھیل رہے ہوں، آیا کہ آپ وہاں مسلسل ہار رہے ہیں، لیکن صرف ایک پوائنٹ کے لیے آپ اپنی لگائی ہوئی ساری رقم ہار جاتے ہیں کہ ایک موقع تو آئے گا کہ یہ آپ ساری رقم حاصل کر لیں گے، لیکن آپ کو یہ ہرگز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اور یہی سب کچھ آج کی ڈیجیٹل سوسائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا دماغ کس طرح اس چنگل میں پھنس چکا ہے۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا ویب سائٹ کو اسکرولنگ کرنا
ویڈیو گیم کھیلنا اور ویڈیوز دیکھنا وغیرہ وغیرہ، ہم ان سے ڈوپامین ریوارڈ حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہم بار بار اپنا موبائل فون چیک کرتے ہیں۔ ہم یہ بات ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے میسج کا نوٹیفیکیشن آیا ہوگا، اور جب ہمیں یہ دیکھنے پر کسی کے میسج کا نوٹیفیکیشن نظر آتا ہے تو اسی مخصوص چوہے کی طرح جو کہ بار بار لیور کھینچ کر مخصوص ریوارڈ حاصل کرتا تھا، ہمیں بھی وہی ریوارڈ دماغ میں محسوس ہوتا ہے اور ہم اس سے مزید ڈوپامین حاصل کرتے ہیں۔ شاید آپ سوچیں پھر کیا ہو گیا، میرے لیے تو کسی حساب سے بھی یہ نقصان دہ نہیں لگ رہا، لیکن یہاں آپ غلط ہیں۔ ہمارا جسم ایک بایولوجیکل سسٹم پر کام کرتا ہے جس کا نام ہے ہومیوسٹیسس۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم فزیکل کیمیکل کنڈیشن کو متوازن یا بیلنس رکھنا ہی پسند کرتا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی غیر معمولی کام ہوتا ہے تو ہمارا جسم اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب بھی ٹھنڈ پڑتی ہے تو ہمارا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فوراً ہمارا جسم ہیٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جسم گرم ہو، اور جب باہر گرمی ہوتی ہے تو ہمارے جسم کا ٹمپریچر اوپر کو بڑھ جاتا ہے اور ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ گرمی خارج ہو سکے۔ وہ صرف اس لیے کہ ہمارا جسم اپنا درجہ حرارت 37 ڈگری پر مینٹین رکھنا چاہتا ہے۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، ہومیوسٹیسس نے اپنا کام کرنا ہے، اور یہ سب ہو جاتا ہے، اور یہ سب پیشنس کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار نشہ کرے، اس پر نشے کا اثر جلد ہو جائے گا، لیکن جو شخص معمول کے مطابق نشہ کرتا ہے اس پہ نشے کا اثرات جلد نہیں ہوتے۔ اگر وہ الکوہل کا عادی ہے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ مقدار چاہیے ہوگی نشے کی کیفیت طاری کرنے کے لیے، کیونکہ جسم نے اس کے حساب سے ٹولرنس سیکھ لی ہوتی ہے، اور اسے نشہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس مخصوص نشے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جسم اس کا عادی ہو چکا ہے اور اب اس کا جسم اس بارے میں لیس سینسیٹیو ہے۔ ڈوپامین بھی اس سے مختلف نہیں۔ جب آپ کا جسم ہومیوسٹیسس کو مینٹین کرنے کا پروسیس کرتا ہے تو اس کام کو کرنے کے متعلق مخصوص ڈوپامین دماغ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو کام جتنا زیادہ بار دہراتے ہیں آپ کا دماغ اس کے ڈوپامین بناتا ہے، اور جس کام کے متعلق آپ کے دماغ میں ڈوپامین زیادہ سے زیادہ ہوں گے وہ کام کرنے میں آپ کو زیادہ موٹیویشن ملے گی، اور اگر کم دفعہ آپ وہ کام دہراتے ہیں مقابلے میں ڈوپامین بھی کم پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ آسان کام بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو گیم کھیلنا، ویڈیوز دیکھنا اور سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرنا ہمیں وقتی راحت اور اچھا فیل تو کراتے ہیں، کیونکہ ان کے متعلق ہمارے جسم میں نیچرلی ڈوپامین زیادہ جلدی ریلیز ہوتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ پڑھائی اور کام کرنے کے لیے ڈوپامین کم خارج ہوتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب نشے کا عادی شخص نشہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں کر پاتا، کیونکہ نشے کی وجہ سے اس کے جسم میں خارج ہونے والے ڈوپامین نارمل لائف اور نارمل حالات میں خارج ہونے والے ڈوپامین سے کئی گنا زیادہ اور کئی گنا ہائی لیول کے ہوتے ہیں، اور وہ ان نارمل حالات میں ریلیز ہونے والے ڈوپامین ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس کی مثال اسی چوہے کی طرح ہے جو کھانا پینا تو چاہتا ہے لیکن اس میں ڈوپامین اس حد تک کم ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اور مزے کی بات، یہ عمل صرف نشے کے عادی افراد کے ساتھ نہیں بلکہ ویڈیو گیم کھیلنا، سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرنا اور انٹرنیٹ کے عادی افراد بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں۔ جب یہ لوگ ہائی ڈوپامین والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ لو ڈوپامین پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا کچھ ہے جو ان کو ایسا کرنے سے روک سکے؟ تو جواب ہے کہ آپ کو ایک پروسیس کرنا ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین ڈیٹاکس۔ اس پروسیس کا پہلا عمل، آپ جس نیگیٹو جگہ جاتے ہیں، جو جنک فوڈ صرف مزے لینے کے لیے کھاتے ہیں، آپ نے اس کو روکنا تو نہیں لیکن کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو کسی قسم کے نشے کی عادت ہو تو پھر میں آپ کو یہ ریکمینڈ ہرگز نہیں کروں گا کہ آپ اپنے آپ سے یہ کریں، بلکہ میں آپ کو اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دوں گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے لیے یہ بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ تو اب واپس آتے ہیں ڈیٹاکس پر۔ پہلے دن ہم نے اپنے فن کو کنٹرول کرنا ہے، یا کہہ لیں لیس فن انجوائے کرنا ہے، جیسا کہ انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز اور ویڈیوز کو کم سے کم دیکھنا ہے، فون اور کمپیوٹر سے اجتناب کرنا ہے، میوزک سے بالکل پرہیز کرنی ہے، اور جنک فوڈ کی طرف بالکل نہیں جانا۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ کو بنیادی طور پر بیرونی یا ایکسٹرنل خوشی ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ کرنے سے آپ کو بہت بوریت بھی ہو سکتی ہے، اور یقین کریں یہ آپ کے لیے بہت بور ہوگا۔ تاہم کچھ چیزوں کی آپ کو اجازت ہے، جیسا کہ واک کرنا، میڈیکیشن کرنا، اپنے خیالات کے ساتھ اکیلے رہنا، اور اپنی زندگی اور گول کے بارے میں سوچنا، اور اس کے متعلق جو آئیڈیا آئے اسے لکھنا، اور ہاں، موبائل اور کمپیوٹر پر نہیں بلکہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر
آپ پر یہ حیران کن اثرات مرتب کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عمل کرے گا اور کیوں کرے گا۔ تو مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے اپنے علاقے کے مہنگے ترین اور اچھے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں تو یہ فینسی کھانا بھی آپ کے لیے نارمل کھانا بن جاتا ہے، اور اگر آپ کو ابلے ہوئے چاول آفر کیے جائیں تو موسٹ پروبیبلی آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ اس کا وہ ٹیسٹ نہیں جو آپ روز فینسی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے آپ کسی بیابان ریگستان میں ہوں تو آپ کو یہ چاول بھی بہت پسند آنے والے ہیں۔ بس یہی کام ڈوپامین ڈیٹاکس کرتا ہے کہ آپ کو زیادہ بوریت کے بعد اچانک کم ڈوپامین بھی فن محسوس کراتے ہیں۔ رکیے، اگر یہ آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو آپ کو کم ڈوپامین ڈیٹاکس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ روزمرہ کے اعمال کو کم کرنے کے لیے ہفتہ وار کا بھی شیڈول رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ بار بار موبائل چیک کرنا، ویڈیو گیمز کھیلنا، ٹی وی دیکھنا اور جنک فوڈ وغیرہ کھانے کو ہفتہ وار شیڈول میں کم کر لیں۔ اس سے آپ ہلکا بور فیل کریں گے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب لو ڈوپامین ہائی ڈوپامین کے مقابلے میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا کرنے سے آپ ہائی لیول پر، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ ہائی ڈوپامین کو مات دے دیتے ہیں۔ اور اس عمل کو جتنا ممکن ہو سکے آپ نے کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ بھی کنیکٹ رہنا ہے جو آپ کے فائدے کے لیے ڈوپامین فراہم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پروسیس بھی ہوگا جو کہ ہے ریوارڈ پروسیس۔ جیسا کہ آپ لو ڈوپامین کے بعد کچھ ٹائم کے لیے موبائل فون، ویڈیو گیمز کو استعمال کر سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بار جنک فوڈ کھا سکتے ہیں، تو جہاں یہ آپ کے لیے ریوارڈ کا کام کرتا ہے، ساتھ میں یہ آپ کی موٹیویشن کا باعث بھی بنتا ہے۔ اور یہ تجربہ میں آزما چکا ہوں۔ میں نے ایک پیپر پہ اپنے سارے لو ڈوپامین کام نوٹ کیے، جیسے کہ اسٹڈی کرنا، ایکسرسائز کرنا، ریڈنگ، سائیڈ بزنس اور آپ کے لیے ویڈیو کریٹ کرنے جیسے کام شامل ہیں۔ جب میں یہ کام ایک حد تک کر لیتا تھا تو پھر میں اپنے آپ کو ریوارڈ دینے کی صورت میں اپنے آپ کو موبائل فون استعمال کرنے اور سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرنے کا ہائیلی ریوارڈ دیتا۔ لیکن یہاں پہ کی پوائنٹ اور ذہن نشین کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ریوارڈ آپ نے دن کے اختتام یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد دینا ہے۔ اگر میں ہائی ڈوپامین پہلے کروں اور لو ڈوپامین کو بعد میں دیکھوں تو پھر ایسا کرنا ممکن نہیں۔ تو ہمیشہ اپنا آغاز مشکل کام سے کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو ریوارڈ دیں۔ فار ایگزامپل، ہر لو ڈوپامین کام کرنے کے 1 گھنٹے بعد اپنے آپ کو 15 منٹ کا ہائی ڈوپامین ریوارڈ دیں۔ اس طرح دن میں 8 پروڈکٹیو آور کے بعد آپ اپنے آپ کو 2 گھنٹے کا ہائی ڈوپامین ریوارڈ دیں گے۔ یہ میری ریشو ہے، آپ اپنے حساب سے بھی گول سیٹل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ریوارڈ میں کسی قسم کا نشہ شامل نہ ہو کہ آپ کی صحت پر برے اثرات ڈالے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو احساس ہونے لگے گا آپ انٹرنیٹ اور موبائل فون پر جسٹ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور یہی وہ سٹیج ہوگی جہاں آپ اپنی بری عادات کو آسانی سے چھوڑ پائیں گے۔ ویڈیو کے اختتام پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مشکل کام کو آسان بنانا آپ کے لیے ممکن ہے، کہ جب محنت کے بارے میں زیادہ ڈوپامین خارج ہوں گے پھر آپ کے لیے کوئی مشکل کام مشکل نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ کو پہلے سٹیپ میں اپنے موبائل فون کے استعمال میں کمی لانی ہے، انکلوڈنگ تمام ہائی ڈوپامین کاموں کے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کام کرے گا۔ اگر آپ کو موٹیویشن پرابلم ہے تو آپ کو ضرور ڈوپامین ڈیٹاکس پہ کام کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ہائی ڈوپامین کام سے دور کریں اور اپنی حقیقت کا سامنا کریں۔ ہر گزرتا دن آپ کے لیے پہلے سے زیادہ نکھرا ہوگا اور پازیٹیو فیل کرائے گا۔ ہم سب ہی ہائی ڈوپامین کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کامیاب انسان بننے کے لیے ڈوپامین بھی ہمارے ہی دماغ میں بنتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سے ڈوپامین چاہیے، اپنے ٹائم اور کیریئر کو ویسٹ کرنے والے یا پھر لائف کو سیٹل کرنے والے، اور آپ اس میں کتنے لمبے عرصے تک سروائیو کرنے والے ہیں اور کتنے لمبے عرصے کا گول اس میں سیٹ کر پاتے ہیں۔ پسند آپ کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے یوٹیوب ہماری اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں اور احباب تک بھی پہنچائے گا۔